اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر سبق نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23 کے اسباق میں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ جائزہ نمبر 4۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، اچھے شہری کو کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ کوئی سے 2 ضروری کام لکھیں۔ پرامن رہنا چاہیے اور اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والوں کو کیا سہنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والوں کو ذلت کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرا کا فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ اس کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرا کا فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، مائی نورہ کے گھر کی تعمیر میں جس طرح سب نے مل جل کر کام کیا، اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، امداد باہمی۔ جائزے کا اگلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، نظم پاک وطن کے پیارے بچوں میں شاعر نے بچوں کو نغمے لکھنے کو کہا۔ اس کا جواب ہے، جیم ہمدردی کے۔ نمبر 2 ہے، سب لوگ مل جل کر مائی نورہ کی مدد کر رہے تھے تاکہ اسے، اس کا جواب ہے، بے مکان بنا کر دیں۔ نمبر 3 ہے، نظم کہنا بڑوں کا مانو کے مطابق وہ بچے بڑے ہو کر بازی جیتیں گے جو، اس کا جواب ہے، بڑوں کا کہنا مانیں گے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ اچھا شہری بننے کے لیے کوئی سی 5 خوبیاں استاد صاحب سے سنیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے اچھے شہری کی خوبیوں پر 2 منٹ کی تقریر اپنی جماعت کے کمرے میں ساتھی طلباء کے سامنے کریں۔ اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ ذیل کی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں۔ عبارت ہے، موہنجو دڑو کی کھدائی سے ملنے والی چیزیں ایک عجائب گھر میں رکھی گئی ہیں۔ ان میں زیورات، کھلونے، گھڑے، مٹی اور کانسی کے برتن، مجسمے، کشتی، بیل گاڑی اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے وغیرہ رکھے گئے تھے۔ موہنجو دڑو کی تہذیب سے کپاس کی بوائی اور اس سے لباس کی تیاری کے شواہد بھی ملے۔ خواتین میں زیورات کا استعمال عام تھا۔ جواہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو غالباً وسطی ایشیا سے منگوائے جاتے تھے۔ گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پہیے کے استعمال سے واقف تھے۔ کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی خاندان اور بچوں کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں اگلی مہارت ہے لکھنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بچوں امداد باہمی کے فوائد کے عنوان پر 10 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ آئیں بچوں، اب زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ جیسے علی سبق یاد کرتا ہے، اس نے سبق یاد کیا، وہ سبق یاد کرے گا۔ پہلا جملہ ہے، ہم بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ اس کو ماضی میں تبدیل کریں گے، ہم نے بڑوں کا کہنا مانا۔ مستقبل میں تبدیل کریں گے، ہم بڑوں کا کہنا مانیں گے۔ دوسرا جملہ ہے، ہم اردو زبان بولتے ہیں۔ ماضی میں تبدیل کریں گے، ہم نے اردو زبان بولی۔ مستقبل میں تبدیل کریں گے، ہم اردو زبان بولیں گے۔ تیسرا جملہ ہے، ماجد خط لکھتا ہے۔ ماضی میں تبدیل کریں گے، ماجد نے خط لکھا۔
مستقبل میں تبدیل کریں گے، ماجد خط لکھے گا۔ جائزے کا اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ لفظ ہے نفرت، اس کا متضاد ہے محبت۔ قریب، اس کا متضاد ہے دور۔ تاریک، روشن۔ فائدہ، نقصان۔ کمزور، طاقتور۔ جائزے کا اگلا سوال ہے دیے گئے سابقوں کی مدد سے دو الفاظ لکھیں۔ پہلا لفظ ہے ہم جماعت، ہم راز۔ دوسرا لفظ ہے بد دعا، بد بخت۔ اگلا لفظ ہے کم زور، کم ظرف۔ اگلا لفظ ہے نادان، نا واقف۔ اگلا لفظ ہے تا دیر، تا وقت۔ بچوں، عملی سرگرمی برائے طلباء، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چارٹ تیار کریں جس میں ایک اچھے شہری کے اوصاف لکھیں اور جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس جائزے کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔